السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 21. باب ششم، جوزف پیلس کا قیدی. جوزف پیلس کی گہری راہداریوں میں گم ایک روح جو اپنے ہی سائے کی قید میں ہے. خاموشی کی دیواریں، رازوں کی گواہ، ہر قدم پہ الجھن، ہر سانس پہ آہ. روشنی ہے مدھم، پرچھائیاں ہیں گہری، اپنے ہی محل میں اجنبی سی ٹھہری. وقت کی زنجیریں، یادوں کا طوق، اپنے ہی ماضی کا بنا خود ہی روک. کھڑکیاں ہیں بند، دروازے ہیں مقفل، اندر ہی اندر ایک طوفان ہے مضطرب. جوزف پیلس کے ہر گوشے میں چھپا ایک ایسا راز جو ہے سب سے جدا. شاید یہ قید کسی گناہ کی سزا ہے، یا پھر کوئی ایسا سچ جو سب سے جدا ہے. جوزف پیلس کا سایہ ایک معمہ ہے گہرا، جسے سلجھانے کو ہر دل ہے ٹھہرا. جوزف پیلس میں رات کے اس سمے گہری خاموشی چھائی تھی. پورا پیلس جیسے ویران تھا، کیونکہ پیلس کے 2 افراد اس سمے لاؤنج میں رکھے وکٹورین صوفوں پر براجمان تھے. نینی اور جارج کے اطراف میں رکھی مشعلیں اپنی قوت جمع کیے جلنے میں مشغول تھیں. جارج کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، اتنی سنجیدگی کہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. وہ دونوں اس وقت ولیم کا انتظار کر رہے تھے، خاص طور پر جارج، کیونکہ آج صبح جو بھی ہوا اس نے جارج کے اندر سے کچھ چھین لیا تھا. کوئی بدصورت ہاتھ ڈال کر اس کے سینے سے کچھ نکال لیا گیا تھا. پر کیا؟ اس کے لیے وقت کو پڑ لگا کر دن کی جانب اڑنا ہوگا. دن کے وقت جب جارج اسٹوڈیو میں پوری سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھا. مسٹر جوزف کچھ دیر پہلے ہی اسٹوڈیو پہنچے تھے. ان کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا، کیونکہ البرٹ انہیں فون کر کے کافی کچھ سنا چکے تھے. اپنے بیٹے کو لگام ڈالو جوزف، یہ نہ ہو تمہاری بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے. اگلی بار میں اسے معاف نہیں کروں گا. دوست ہونے کے باوجود مسٹر البرٹ ولیم جوزف کو مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور جو دن میں ہوا اس کی وجہ سے جیکب ابھی تک صدمے میں تھا. جارج سیٹ پر تھا جب اسے مسٹر جوزف کا پیغام ملا. وہ معذرت کرتا اوپر ان کے آفس تک آیا. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. یس ڈیڈ، اس نے ہاتھ باندھے ادب سے کہا. مسٹر جوزف گلاس ونڈو کے پاس کھڑے تھے. انگلیوں میں دبے سگار سے دھواں نکل رہا تھا. ایک گہرا کش لیتے انہوں نے دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اچھالے اور پلٹ کر جارج کو دیکھا. سرمئی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے جارج سادہ حلیے میں تھا، جبکہ مسٹر جوزف سیاہ ڈریس پینٹ میں اپنی ازلی سرد سپاٹ شخصیت کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کنکھیوں سے جارج کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر سگار میز پر دھرے اشٹرے میں پھینک دیا. جھولتی ہوئی بڑی سی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے. ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی، پر جارج کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. الجھے تاثرات لیے جارج یوں ہی کھڑا رہا. تمہیں پتہ ہے جینی رابرٹ نے تمہارے بجائے ولیم کا نام کیوں لیا؟ لہجہ عجیب تھا. جارج نے فوراً گردن اٹھا کر انہیں دیکھا. آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ کرب بھی ابھرا. یہ کوئی پوچھنے والی بات تھی. اسے لگتا ہے کہ تم میں وہ پوٹینشل نہیں ہے جو ایک جوزف میں ہونا چاہیے. کرسی پر جھولتے انہوں نے اپنے سامنے کھڑے اپنے محنتی بیٹے کے دل کو زخموں سے بھر دیا. جارج جبڑے بھینچ کر رہ گیا، پر بولا کچھ نہیں. آنکھوں میں کرب نمی کی صورت بھرنے لگا. تم ایک بہترین بیٹے ہو جارج، تم پرفیکٹ ہو، لیکن وہ عام سے لہجے میں کہتے بات ادھوری چھوڑ گئے. جارج کا دل پل بھر کو رکا. تم ایک اچھے جوزف نہیں ہو. جارج کو لگا اس کے باپ نے تھپڑ کھینچ کر مارا ہو. چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا. بندھے ہاتھوں میں لرزش سی ہونے لگی. زخمی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی. گردن کی نسیں پھول گئیں. جانتے ہو کیوں؟ وہ خود سوال جواب کر رہے تھے.
جارج کے تو الفاظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ کیونکہ تم بڑے ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے بھائی کو ہینڈل نہیں کر پائے۔ ایک مینٹلی ڈسٹرب بھائی کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی جارج، پر تم اسے ہینڈل نہیں کر پائے۔ مسٹر جوزف کے لہجے میں تعصب تھا۔ جارج کی گردن مزید جھک گئی، چہرہ سرخ ٹماٹر جیسا ہو گیا، منہ بھینچ کر اس نے اپنی تکلیف کو ضبط کرنا چاہا۔ غلطی تمہاری نہیں ہے، میں جانتا ہوں ولیم جوزف کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہے، پر تمہیں لگتا ہے تم اسے پیار محبت سے ہینڈل کر پاؤ گے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس بار جارج نے گردن اٹھا کر حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھا، جو باپ کم اور باس زیادہ تھا۔ ان کے سپاٹ چہرے پر کوئی بھی تاثر ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ کرسی سے پشت ٹکائے ان کی کرسی تیزی سے جھول رہی تھی۔ ڈونٹ لیٹ ہیم گو، مطلب اسے چھوڑو مت۔ آگے ہوتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر دے مارے۔ اس بار چہرے پر اشتعال ابھرا، آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی کہ اس بار اگر اس نے کچھ غلط کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ لیکن ڈیڈ، جارج نے اس ساری گفتگو میں پہلی بار کچھ کہنا چاہا۔ ہاتھ توڑنے پڑیں تو توڑ ڈالو، پیر کاٹنے پڑیں تو کاٹ ڈالو، تمہیں اجازت ہے، پر مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ ان کے لہجے سے بدی کی بو آئی۔ جارج نے پل بھر کو حیرت سے انہیں دیکھا۔ جھولتی کرسی اب ساکت تھی۔ مسٹر جوزف کی سیاہ آنکھیں موت کی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ ایک بیٹے کو قابو کرنے کے لیے دوسرے بیٹے کے اندر کے حیوان کو جگا رہے تھے۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو بتا دو، میں انتظام کر لوں گا، لاپرواہی سے کہتے انہوں نے جھٹکے سے خود کو کرسی پر گرا دیا۔ کرسی پھر سے جھول اٹھی۔ میں کر لوں گا ڈیڈ۔ جارج کی لہو رنگ آنکھیں برائی کو بھانپ گئی تھیں۔ جارج، نینی کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا۔ ولیم آتا ہی ہوگا، تم سو جاؤ، میں اسے دیکھ لوں گی، نینی فکر مندی سے بولیں۔ ان کا دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ جارج کے مزاج انہیں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ سائیں سائیں کرتا جوزف پیلس خوفناک کہانیاں سنا رہا تھا۔ نہیں نینی، آپ سو جائیں، آج ولیم کا استقبال میں ہی کروں گا، گردن جھکائے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ چہرے پر کوئی تاثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نینی نے کچھ کہنے کو لب وا کیے پر وہ خاموش رہیں۔ دوسری طرف ولیم کی گاڑی جوزف پیلس کے احاطے میں داخل ہوئی تو ساتھ والی سیٹ پر رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ صبح سے اس کا نمبر بند تھا۔ آج کا دن لمبا اور تکان زدہ تھا۔ یہ تکان اس کی کتھئی آنکھوں میں واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ رفتار آہستہ کیے گاڑی اندر لایا، فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں، جو اس نے غلط کیا وہ غلط تھا، پر وہ اتنا بھی نہیں ڈرتا تھا کہ گھر ہی نہ آئے۔ ہیلو، شکست خوردہ لہجہ۔ کدھر ہو؟ نیل کی بےتاب آواز سنائی دی۔ گھر ہوں۔ گاڑی کی رفتار بالکل آہستہ کیے بالآخر اس نے پورچ میں کھڑی کی۔ بکواس بند کرو ولیم، جارج تمہیں ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے سیٹ سے سر ٹکایا۔ دماغ کی ساری نسیں دکھ رہی تھیں۔ ابھی آیا ہوں، گاڑی پارک کی ہے۔ کہاں تھے صبح سے؟ مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ دوست تھا، فکر مند تھا۔ جب سے اس نے پاکستان جا کر شادی کی تھی، نیل اس سے اب کچھ بھی توقع کر سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سٹرلنگ گیا تھا۔ تبلیغ کرنے گئے تھے یا باجماعت نماز پڑھانے؟ وہ جل بھن کر بولا تو ولیم پھیکا سا ہنس دیا۔ بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ اس نے نیل کا جواب سنے بنا فون بند کر دیا اور پھر گاڑی سے نکل کر پہرے داروں کو دیکھا جو احاطے کے گرد چکر لگاتے پہرا دیتے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتا اندر کی جانب بڑھا۔ ڈینم کی جیکٹ اب پہن رکھی تھی۔ قد آور دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہال سے گزرتا لاؤنج تک پہنچا۔ سامنے ہی جارج اور نینی کو بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ لوگ آج یہاں؟ خیریت ہے؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ جارج مٹھیاں بھینچے بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے نینی کوئی جواب دیتی جارج فوراً بولا، کہاں تھے تم؟ لہجے میں سرد پن تھا۔ نظریں سامنے رکھی میز پر جمائے اس نے اپنے دائیں جانب کھڑے ولیم سے پوچھا۔ ادھر ہی تھا، 3 لفظی جواب دے کر اس نے نینی کی جانب دیکھا۔
ابرو اٹھائے جارج کی جانب اشارہ کیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کھانا کھاؤ گے؟ نینی نے دو بدو کہتے بات بدلنا چاہی۔ آج جارج کے رنگ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ نینی مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سادہ لہجے میں جواب دیتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اطراف میں رکھی مشعلیں جوزف پیلس میں چھائے اندھیرے کو کاٹنے کی بھرپور کوششیں کر رہی تھیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس بار جارج نے سر اٹھایا۔ ولیم کے قدم رک گئے۔ کہاں تھے تم؟ اس کی آنکھیں ولیم کو جلا کر بھسم کرنا چاہتی تھیں۔ او کم آن جارج، میں کوئی 7 سال کا بچہ ہوں جو… اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جارج ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھرتی سے اس کی جانب بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کا زوردار مکہ ولیم کی ناک پہ پڑا۔ ولیم لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ وہ حملے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہی اسے جارج سے ایسی توقع تھی۔ ولیم کو اپنا پورا چہرہ ٹوٹا پھوٹا محسوس ہوا۔ جارج کا مکہ اتنا زوردار تھا کہ ناک سے فوراً خون ابل پڑا۔ گرتے ہی اس کی کوہنیاں نیچے لگیں۔ ایک کوہنی زمین پر جمائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے ناک کو چھوا۔ انگلی کی پوریں سرخ سیال سے بھر گئیں۔ اس نے بے ساختہ جارج کو دیکھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جارج نہیں بیٹا! نینی تڑپ اٹھیں۔ اپنی چھڑی کا سہارا لیتے انہوں نے اٹھنا چاہا، لیکن جیسے ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اگلے ہی پل جارج اس کے اوپر اٹھا، گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ بہت ہو گیا ولیم جوزف، بہت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا، یوں جیسے اندر کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ جارج کا یہ روپ ولیم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ تمہاری آخری وارننگ ہے۔ جارج بیٹا بس کرو۔ نینی کی بھرائی آواز میں التجا آئی۔ اپنی زندگی میں یہ دن دیکھنے کی انہوں نے توقع نہیں کی ہوگی۔ آس پاس رکھی مشعلیں پھڑپھڑانے لگیں۔ صوفے کے پار دیوار پر لگی مسٹر جوزف کی ڈریکولا جیسی پینٹنگ اس پل زمین پر گرے ولیم کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرائی۔ مجھے مجبور مت کرو ولیم جوزف، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ولیم کا گریبان چھوڑ دیا اور پھر اس کے اوپر سے پھلانگتا سیڑھیاں چڑھتے پراسرار محل کے کسی گوشے میں غائب ہو گیا۔ ولیم ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ ولیم! نینی بلاخر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ولیم نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر جیکٹ کی آستین سے بہتے ناک کو صاف کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناک کے ساتھ ساتھ پورے چہرے، یہاں تک کہ کھوپڑی تک میں جلن پھیل گئی۔ میں ٹھیک ہوں نینی۔ وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں کا گلا گھونٹتا نینی کی جانب بڑھا۔ ولیم میرے بچے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نینی اس کے سینے سے لگ گئیں۔ ولیم نے دونوں بازو پھیلا کر انہیں تحفظ کا احساس دلایا۔ سیاہ فام نینی اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سسک رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہے نینی، آپ پریشان مت ہوں۔ حجاب میں لپٹے ان کے سر کو سہلاتے ولیم نے یقین دلانا چاہا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نینی نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زخمی روح لیے کھڑا ولیم کچھ نہیں بول پایا۔ 5 سال کا تھا جب وہ پہلی بار ان کی آغوش میں آیا تھا۔ سب سے معصوم اور بے ضرر ولیم دیکھتے ہی دیکھتے کب اتنا بدل گیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شش نینی، پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہے۔ وہ خود نینی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے خود پر قابو پائے انہیں پرسکون کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ پوری شان سے سر اٹھائے کھڑے جوزف پیلس نے اس کی باتوں پر قہقہا لگایا۔ نینسی کی بے چین روح جیسے اوپری راہداریوں میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ پہلے جیسے ہو جاؤ ولیم، پہلے جیسے ہو جاؤ۔ وہ اس کے قریب کھڑی التجا کر رہی تھی۔ پہلے جیسا کچھ نہیں ہو سکتا نینی، ولیم تو بالکل نہیں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ ناک سے بہتے خون کی لکیر ہونٹوں کے کٹاؤ تک آ گئی۔ نینی نے اپنے حجاب کے پلو سے اس کا بہتا ناک صاف کیا۔ جوزف تمہیں یوں قبول نہیں کرے گا۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑی کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ نینی نے ڈری سہمی آواز میں سرگوشی کی۔ ولیم نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ یعنی وہ جانتی تھیں؟ ماں بن کر پالا تھا،
وہ اس کی ذات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتی تھی؟ مر کر دیکھ لیتے ہیں نا نینی۔ مسکرانے کی کوشش کرتے اس نے نینی کے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور پھر انہیں ہولے سے لبوں سے لگایا۔ بس آپ میرا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ وہ انہیں مان سے دیکھ رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ بار بار آنکھیں جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگا۔ ولیم میرے بچے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے گال کو چھوا۔ خدا تمہیں کامیاب ٹھہرائے، خدا تمہیں آباد رکھے۔ وہ اس کی پیشانی چومنا چاہتی تھیں پر وہ دراز قد تھا۔ ولیم نے نیچے ہوتے سر جھکا دیا۔ نینی نے اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا۔ بس اب بہت ہو گیا، چلیے آپ کے سونے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ انہیں کندھے سے تھام کر ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نینی اپنا بھاری دل لیے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر وقت انہیں ڈر لگا کرتا تھا کہ کسی بھی پل ولیم ان سے چھن جائے گا۔ وہ اسے نہیں دیکھ پائیں گی۔ وہ آج کل اسی خوف میں جی رہی تھیں۔ کمرے میں لا کر انہیں بستر میں لٹاتے ان کے کمرے کے پردے درست کرنے کے بعد وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر ایک گہرا سانس لیا۔ سینے کے مقام پر اتنی جلن تھی کہ اس سے سانس نہیں لیا گیا۔ اگلے ہی پل وہ کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فریزر سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس نے واش بیسن کے سامنے کھڑے ہوتے ناک میں ڈالا۔ دانت بھینچے۔ وہ ناک سے اٹھنے والی تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے وہ اسٹول کھینچ کر وہیں شیلف کے قریب بیٹھ گیا۔ پانی کی بوتل منہ سے لگائی اور گٹا گٹ پانی پینے لگا۔ بوتل شیلف پر رکھتے اس نے چاروں جانب دائرانہ نظر ڈالی۔ آنکھیں زخمی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد چاروں جانب قہقہے سنائی دینے لگے۔ اسی کچن میں سالوں پہلے وہ جارج، نسا اور نینسی ادھم مچایا کرتے تھے۔ نینی کا کچن میں کام کرنا محال کر دیتے تھے۔ اسے چاروں جانب سب کا بچپن کھلکھلاتا دکھائی دیا۔ پھر رات ہو گئی۔ وہ سب غائب ہو گئے۔ ولیم اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ شیلف پر رکھی بوتل اس نے ابھی تک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ گردن جھکائے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا اور اگلی ہی پل چڑ چڑ کی آواز کے ساتھ پانی کی بوتل کچومر بن گئی۔ مڑی ہوئی بوتل کو اس نے زمین پر دے مارا اور پھر اٹھ کر کچن سے باہر چلا گیا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا جیسے جوزف پیلس اس کا تھا ہی نہیں۔ آج اسے سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور جوتے اتار کر پھینکتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ جوزف پیلس پرانا تھا۔ ہر کمرے میں واک ان کلازٹ کے بجائے پورے ڈریسنگ روم بنے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا کیمرہ اٹھائے واپس آیا۔ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ کر اس نے کیمرہ آن کیا۔ اس کا انگوٹھا تیزی سے بٹن دبا رہا تھا۔ چہرے پر عجیب بے چینی تھی، خوف تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ پھر اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ کتھئی آنکھوں کی بے چینی میں کمی آ گئی اور جلتی آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا۔ اس کے سامنے ہی اسکرین پر وہ فجر کے ساتھ ایک چھاتے کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی تمہاری جو منکوہا ہے، وہ تمہارا ایک حصہ ہے۔ عیسیٰ ماموں کے الفاظ سماعت سے ٹکرائے تو وہ لب بھینچے مسکرا دیا۔ ہائے فجر! اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار دل سے فجر کا نام لیا تھا، ورنہ اب تک وہ اسے کرسڈ لگتی تھی، جو اس سے اس کا سب کچھ چھین رہی تھی۔ اور پھر ٹھیک ہی تو کہا تھا نیل نے، وہ لڑکی اس کی موت تھی، موت۔ دھوپ نکل کر حلق صاف کیا۔ پھٹے ہوا ہونٹ اور پھوٹا ہوا ناک دونوں درد کر رہے تھے، پر دل کا درد زیادہ تھا جو آج جارج نے دیا تھا۔ صوفے سے اتر کر نیچے بیٹھتے اس نے گردن صوفے پر گرا دی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی سے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر سیاہ آسمانوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ وہ مزید کچھ نہ بول پایا۔ سفید جوڑے والی لڑکی آج بہت ہی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی اپنائیت بھر گئی۔ جوزف پیلس کی دیواریں اور ایڈمبرا کی زمین مجھ پر تنگ پڑنے لگی ہے۔ اگر تمہارے پاکستان آ جاؤں تو تم دھتکارو گی تو نہیں؟ وہ خوفزدہ سا یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ واقعی اسے سن رہی ہو۔ میں جلد آؤں گا، مجھے یاد رکھنا۔ بٹن دباتے اب وہ مزید پیچھے جا رہا تھا۔
اور اس کا انگوٹھا ایک بار پھر سے رک گیا۔ ریسٹورانٹ کی ویڈیو خود بخود چل پڑی۔ فجر ارسل کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، وہ اسے روک رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ولیم کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، دل پر کسی نے چھری پھیر دی۔ پتہ نہیں کیوں تکلیف بڑھنے لگی، ذرا سی دیر پہلے والا سکون غارت ہو گیا۔ وہ اردو سیکھ رہا تھا، اس کے چند ایک الفاظ سمجھ آئے۔ پہلو بدل کر اس نے کیمرہ صوفے پر پھینک دیا، سینے کی جلن پھر سے بڑھ گئی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، وہ کسی اور کے لیے رو رہی تھی۔ ولیم کا دل چٹکنے لگا۔ اس شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فجر کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ وہ اس کی منکوہا تھی، پر کیا وہ اس کی تھی؟ دل کیوں جل رہا تھا؟ دل کے ساتھ ساتھ پورا جسم جلنے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھی، گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور اس کی سسکیاں ولیم کا اندر جلانے لگیں۔ اس نے منہ بھینچ کر خود کو رونے سے روکا۔ سیدھا سادہ رگبی پلیئر، ایک ٹریولر، ایک فیلڈ ریکارڈر، جانے کہاں پھنس گیا تھا۔ یہ دلی جذبات اور پیار محبت کے احساسات اس کے بس کا کام نہیں تھے، پھر کیوں اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ تم نے میرے ساتھ برا کیا فجر، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ یوں بڑبڑایا جیسے وہ سن رہی ہو۔ میں نے خود کے ساتھ برا کیا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گردن صوفے سے ٹکاتے اس نے نگاہیں چھت پر جما دیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ برا کیا، ہمیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بالآخر اسے احساس ہو ہی گیا تھا۔ جوزف پیلس پر اترتی رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور اندر ولیم جوزف اپنی لگائی آگ میں خود ہی جلتا رہا۔ وہ رات فجر معراج کی زندگی کی خوبصورت اور بدترین راتوں میں سے ایک تھی۔ آج اس نے کامیابی کے پہلے زینے پر قدم رکھ دیا تھا۔ وہیں سینے میں کہیں کہیں ایک تڑپ تھی۔ آج کے بعد شاید ہی وہ کسی مرد پر بھروسہ کر پاتی۔ رات کے اس پہر صحن میں اماں کی چارپائی کے ساتھ چارپائی بچھائے وہ کھلے آسمان کو تک رہی تھی۔ چارپائی پر چت لیٹے اس کی آنکھیں آسمان کی وسعتوں میں ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ رہی تھیں۔ آج مطلع صاف تھا، روشن اور سحر انگیز۔ اسے ستاروں سے چمکتا آسمان اس پہر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج کئی دنوں بعد صحن میں لیٹی تھی، ورنہ جتنی بھی گرمی ہوتی وہ اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی، کیونکہ آس پاس کی اونچی چھتوں والے گھروں کے مرد جب اپنی اپنی چھتوں پر ٹہلتے تو جھانک کر دیکھنا ضروری سمجھتے تھے، اور فجر کو اس بات سے نفرت تھی۔ بس آخری بار، یہ آخری بار ہے جب میں اس صحن میں سو رہی ہوں۔ کل کی صبح میرے لیے کئی روشن پیغام لائے گی۔ گہرا سانس بھرتے وہ مسرت سے مسکرائی۔ تکیے کے نیچے رکھا فون اٹھا کر دیکھا، ای میل باکس اوپن کیا تو کوئی ای میل نہیں تھی۔ میڈم رشنا نے کہا تھا کمپنیاں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا لے جا چکی ہیں اور جلد ہی وہ ان سے رابطہ کریں گی، اور فجر اسی انتظار میں تھی۔ وہ دن دور نہیں جب میں ایک روشن ستارہ بن کر چمکوں گی۔ چہرے پر گہرا اطمینان تھا، وہی اطمینان جو کسی بھی شخص کے چہرے پر ابھرتا ہے جب وہ اپنا کام پوری محنت سے کرتا ہے، جب وہ کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ یوں ہی سوچوں کے تانے بانے بنتے اسے نیند آ گئی۔ کئی دن کی تھکاوٹ تھی جس سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے پیروں میں پڑی چادر اٹھا کر سر تک تان لی اور کچھ دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ آسمان کے چمکتے ستارے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ لاہور کی اسی فضا میں اگر پرانے محلے سے اڑتے ہوئے رئیس مینشن تک پہنچیں تو اس کے بالائی منزل کے ایک کمرے میں آلتی پالتی مارے فلک عالمگیر لیپ ٹاپ سامنے رکھے تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے میں مگن تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں حزن تھا۔ جلد اسے یہاں سے چلے جانا تھا اور ابھی تک رئیس یا اس کے گھر والوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ مس فلک، ایک مصنفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا تھا۔ ایک لڑکی کو بالکل آسمان کی وسعتوں جیسا ہونا چاہیے۔ جب کوئی مرد اس کی زندگی ہو تو وہ ستارے کی طرح آسمان کی چمک مزید بڑھا دے، پر جب وہ چھوڑ کر چلا جائے تو آسمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ستاروں کے بنا بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی وسعتوں کو
اس کی بلندیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے تیز تیز ٹائپ کیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ بیڈ پر چت لیٹ گئی، گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ آسمان ان چمکتے ستاروں کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی زرد روشنی تھی، جبکہ باہر سیاہ آسمان ستاروں سے ٹمٹما رہا تھا۔ کہہ دینا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل۔ فلک نام رکھ لینے سے کوئی فلک نہیں بن جاتا۔ وہ فلک جس کی وسعتوں کو کسی ستارے کی ضرورت نہیں، بلکہ ستاروں کو فلک کی ضرورت ہو۔ رئیس سے اس کا دوبارہ سامنا ہوا تھا، پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر والے اس بار اس کے اور رئیس کے رشتے کو کسی ٹھکانے لگا کر ہی جانے والے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جہاں چند خواب تھے، وہیں کئی خوف ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے عہد کر لیا تھا، اب سے وہ رئیس کے پیچھے نہیں جائے گی۔ دل کو نقصان ہو رہا تھا، پر عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر یہ مجروح ہو جائے تو پھر دل کے زخم بھی نہیں بھرتے۔ اب فلک تمہیں بلندیوں پر ہی ملے گی۔ تصور میں رئیس سے مخاطب ہوتے اس نے گہرا سانس لیا، پھر کروٹ لیتے ایک لیمپ بند کر دیا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک ہی آسمان تلے دو لڑکیاں، اپنے اپنے خوابوں کی سمت اڑن بھرنے کو تیار۔ دونوں کو آسمان پر چمکتا روشن ستارہ بننا تھا، دونوں کو اپنی پہچان بنانی تھی۔ دونوں کی منزل بلندیاں تھیں، وہ بلندیاں جن پر چاروں جانب صرف رئیس اورنگزیب تھا۔ پھر کیا وہ اس کے جال سے بچ پائیں گی؟ رئیس ہیڈ آفس کے سب سے بالائی منزل پر نیلے شیشوں والے آفس میں اس وقت وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ داہنی جانب والی دیوار پر لگی اسکرین پر اس وقت فجر معراج کی مختلف تصویریں آگے پیچھے ہو رہی تھیں۔ کرسی سے پشت ٹکائے اس کی کرسی آگے پیچھے جھول رہی تھی، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ فجر معراج، جانے کیوں زبان بار بار اس کا نام لے رہی تھی۔ لڑکی کا کام اچھا ہے باس، مراد کل تک پروپوزل بھیج دے گا، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ اسے اتنا دیکھ کر حیران کیوں ہیں؟ کہیں وہ… میز کے دوسری جانب کھڑی عروضہ ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے اسکرین پر چلتی تصویروں کو آگے پیچھے کر رہی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ جھولتی کرسی ساکت ہو گئی اور عروضہ کے چہرے پر حیرانی واضح ہوئی۔ یونیورسٹی سے وہ لوگ جلد نکل آئے تھے۔ رئیس نے کچھ دیر انتظار کیا تھا کہ شاید اس کا فجر سے دوبارہ سامنا ہو جائے اور وہ اسے بنا میک اپ کے دیکھ سکے، پر وہ نہیں آئی۔ 10-15 منٹ مزید میڈم رشنا کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آیا۔ پورا راستہ انہی سوچوں میں سرگرداں گزرا تھا۔ وہ عروضہ کے ساتھ سیدھا آفس آ گیا، جبکہ مراد عالم کچھ دیر پہلے ہی گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ اب کیا ہوگا؟ عروضہ نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے پوچھا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ شکار۔ بدی کا بادشاہ شیطانی مسکراہٹ لیے کرسی دوبارہ جھلانے لگا۔ اس کے عقب میں کھڑی عروضہ حیرت سے اسکرین پر نظر آتی فجر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ باس، میں نہیں چاہتی ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے آپ اپنی اچھی بھلی زندگی میں مسائل کھڑے کریں۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ منار کی بہن ہے وہ، کوئی عام لڑکی نہیں۔ سنسان عمارت کے سنسان کمرے میں بیٹھا رئیس اورنگزیب جانے کون سا جال پھیلانے کا سوچ رہا تھا۔ لہجے پر بیک وقت نفرت اور کرب کے تاثرات ابھرے۔ زخمی روح جسم کے اندر ہی پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ فجر کا پورا بایو ڈیٹا اس کے سامنے تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ جانتی تھی اس وقت رئیس کے دماغ میں کچھ ایسا ضرور چل رہا تھا جو غیر معمولی تھا۔ عروضہ، اس نے گہرا سانس لیتے اسے پکارا۔ عروضہ کا پورا جسم سماعت میں ڈھل گیا۔ رئیس کے لیے وہ جان دے سکتی تھی اور جان لے بھی سکتی تھی، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ دل دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک شدت سے چاہتا ہے وہ کوئی غلطی کرے اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں، جبکہ دوسرا کہتا ہے کاش وہ اپنی بہن جیسی نہ نکلے۔ دل، دماغ اور روح کے درمیان عجیب سی جنگ چھڑی تھی۔ ایک لمبے عرصے بعد رئیس اورنگزیب پر وہ وقت آیا تھا جب اس کا دماغ واقعی گھوم گیا تھا۔ پہلی بار وہ کوئی پلاننگ نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلی بار اسے جال بچھانے میں دشواری ہو رہی تھی کہ کب، کہاں اور کیسے بچھایا جائے۔
میرے لیے کیا حکم ہے؟ عروضہ نے اپنے دل میں اٹھتے جذبات کے طوفانوں پر بند باندھتے ادب سے پوچھا۔ سایہ بن جاؤ اس کا، مجھے اس کے پل پل کی خبر چاہیے۔ اگر اسے یاد نہیں ہے تو اسے یاد دلاؤ کہ اس پر کس کا حق ہے۔ سرد اور ٹھنڈا ٹھاڑ لہجہ عروضہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آج کل کی لڑکی ہے، کسی کے ساتھ انوالو ہوئی تو؟ عروضہ نے ذرا سا جھجکتے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی رئیس کوئی اچھی امید لگائے جو بعد میں اسے نقصان پہنچائے۔ یہی تو جاننا ہے، آخر وہ مجھ سے انکاری کیوں ہے؟ کرسی کا رخ عروضہ کی جانب موڑتے اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس۔ عروضہ بھی اسی کا عکس تھی، برائی میں اس سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ جاذب لغاری کے گھر والوں نے جو مقدمہ چلایا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسکرین بند کرتے اس نے بات کا رخ پلٹا۔ رئیس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ ایسے مقدمے اس پر اکثر و بیشتر چلتے رہتے تھے۔ تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس نے بھوری رنگت والی عروضہ کو دیکھا، نگاہیں جانچنے والی تھیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آپ کو کورٹ تک لایا جائے، اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے بتایا۔ اس کی بات سنتے ہی رئیس ہنس دیا۔ اسے کورٹ لے جانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ سب وکیل سے بات کر کے انہیں لیگل نوٹس بھیجو، یہ معاملہ جلد از جلد سلجھ جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عروضہ نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میز پر موبائل فون اٹھاتے وہ عروضہ کے ہمراہ کمرے کے دوسرے کونے میں نصب لفٹ کی جانب بڑھے۔ ٹن کی آواز ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی کشادہ سڑکوں پر تیزی سے رئیس مینشن کی جانب رواں تھی اور عروضہ کا دماغ اس وقت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تصور کے پردے پر ایک ہی نام گونج رہا تھا، منار معراج کی بہن فجر معراج۔ کیا عروضہ جمال اسے سکون سے جینے دے گی؟ رئیس مینشن رات کے اس پہر خاموشی میں ڈوبا تھا، سوائے پہرے داروں کے کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ پچھلے کافی دنوں سے یہاں ایک عجیب سی رونق لگی رہتی تھی۔ چاروں جانب بچے دوڑتے بھاگتے نظر آتے۔ جب سے بلقیس بیگم رئیس کو چھوڑ کر جا چکی تھیں، تب سے رئیس کا دل اپنی ہی سلطنت سے اکتا گیا تھا۔ اس کا دل بھاری اور قدم من من کے ہو جاتے تھے۔ جب جب اسے گھر لوٹنا پڑتا تھا، وہ آج بھی اس کا دل بھاری تھا، پر آج وہ پرجوش بھی تھا۔ بلقیس بیگم کے بعد اسے جینے کی ساری وجوہات ختم ہوتی نظر آ رہی تھیں، پر اب جیسے ایک وجہ مل گئی تھی۔ عروضہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹ گئی، جبکہ رئیس اندر آنے کے بعد سفید چمچماتے ماربل پر قدم دھرتا اوپر کی جانب بڑھا، احمد اورنگزیب کے کمرے کی جانب۔ اس کی چال میں عجیب سا غرور تھا، کیونکہ اس سے انکاری لڑکی خود اس کے سامنے آ گئی تھی۔ رئیس اورنگزیب کو اس کے پیچھے نہیں جانا پڑا تھا۔ دروازے پر دستک دیتا وہ ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی نیم زرد روشنی میں احمد اورنگزیب اپنے بستر میں چت لیٹے تھے۔ بستر کے ایک جانب ان کی ویل چیئر رکھی تھی اور سائڈ ٹیبل پر بجانے کے لیے گھنٹی دھری تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ان کی فل ٹائم نرس رہتی تھی، جو گھنٹی بجتے ہی کسی جن کی طرح حاضر ہو جاتی۔ رئیس ہولے ہولے قدم اٹھاتا ان کے سرانے جا کھڑا ہوا۔ وہ نیند میں تھے۔ کمرے میں اے سی کی ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ سفید دیواروں والے اس کمرے کا فرنیچر بھی زیادہ تر سفید ہی تھا۔ وہ کئی لمحے اس پر نظریں جمائے کھڑا رہا، وہ چہرہ جس میں رئیس کو کسی اور کی جھلک نظر آتی تھی۔ شاید یہ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ احمد اورنگزیب کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سر پر کھڑے رئیس کو دیکھ کر بوڑھی آنکھوں میں خوف ابھرا، پر وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جسم کا ایک حصہ فالج کا شکار ہو چکا تھا۔ بھلا کب؟ کچھ مہینے پہلے۔ رئیس کو دیکھتے ہی بوڑھے وجود میں جنبش ہوئی اور انہوں نے سرک کر خود کو رئیس سے دور کرتے ہوئے میز پر رکھی گھنٹی بجانا چاہی، پر ہاتھ پہنچ نہیں پایا۔ ان کی اس کوشش پر رئیس کے چہرے پر زخمی مسکان ابھری۔ پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکالتے وہ ان کی جانب جھکا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ ان کے آدھے بے جان وجود کو سہارا دے کر بٹھایا اور پھر تکیہ بیڈ گراؤنڈ سے لگا کر انہیں تکیے کے سہارے ٹکا دیا۔
احمد اورنگزیب کی آنکھوں کا خوف ذرا سا کم ہوا۔ ان کی پائیتنی بیٹھ کر ایک نظر انہیں دیکھا جو کچی نیند سے اٹھنے کے باعث عجیب سی کشمکش کا شکار تھے۔ میں آپ سے ایک بار پھر پوچھوں گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے رئیس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، افق کا بیٹا یہاں کیوں آیا تھا؟ احمد اورنگزیب کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے کیونکہ بائیں جانب پڑنے والے فالج کی وجہ سے ان کی زبان اور چہرہ بھی متاثر ہوا تھا۔ گو کہ ان کا پورا علاج چل رہا تھا، پہلے سے کافی بہتر تھے، پر وہ بولتے نہیں تھے۔ رئیس جانتا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں بولتے تھے، وہ گونگا ہونے کا ناٹک کر رہے تھے تاکہ اس کے سوالوں سے بچے رہیں۔ بوڑھے وجود میں اس کی بات سنتے ہی نفرت کی لہر امٹ گئی، پر انہوں نے زبان کا قفل نہیں توڑا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اور جب مجھے پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ انہیں یہ فالج کا اٹیک اسی دن ہوا تھا جس دن ولیم جوزف رئیس مینشن میں انہیں اپنا کارنامہ سنانے آیا تھا، ان سے بدلہ لینے آیا تھا۔ بھلا بوڑھے چہروں سے بدلہ لے کر کون سکون سے جی پایا ہے؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ یہ آپ کا ملک ہے جہاں میں کسی مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کر لی میں نے شادی، یہ دیکھیں۔ ولیم جوزف کی زخمی ہنسی آج تک ان کی سماعت میں گونجتی تھی۔ وہ نکاح نامہ آج بھی احمد صاحب کی آنکھوں کے سامنے لہراتا تھا جہاں دلہن کے خانے میں فجر معراج لکھا تھا۔ رئیس نے ان کے چہرے پر وحشت دیکھی، خوف، موت جیسا خوف۔ کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے، اور کیوں؟ جب بھی وہ افق اور اس کے بیٹے کا نام لیتا تھا تب احمد اورنگزیب کے وجود کو خوف کا شکنجہ جکڑ لیتا تھا۔ ہلکی زرد روشنی میں رئیس نے ان کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں دیکھیں۔ چلیں چھوڑیں اسے، آج میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ پتہ ہے آج میں کس سے ملا؟ تھوڑا سا ان کی جانب سرکتے وہ پراسرار انداز میں بولا۔ چہرے کی چمک فلک پر چمکتے ستاروں کو مات دیتی تھی اور آنکھوں کی پراسراریت جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ سرکتا ہوا ان تک آیا اور پھر ان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ فجر معراج سے۔ اس کی سرگوشی میں 100 اژدہوں کی پھنکار تھی۔ احمد اورنگزیب کو رئیس مینشن کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی، جسم میں ایسی سنسنی پھیلی کہ وہ تڑپ کر رہ گئے۔ معراج الدین اور آسیہ ترنم کی بیٹی، منار معراج کی بہن، فجر معراج سے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور گھوم کر دوسری جانب دیوار میں نصب گلاس ونڈو کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پردے سرکے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی جس پر میرا حق ہے، بالآخر 23 سالوں کے انتظار کے بعد میں اس سے مل ہی لیا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑکی کے سامنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ احمد اورنگزیب نے بائیں جانب رخ موڑ کر اسے دیکھنا چاہا، پر اپنے اس بے جان حصے کو پوری کوشش کے بعد بھی حرکت نہ دے پائے۔ کڑے ضبط کے بدولت چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ وہ مجھے نہیں پہچانتی، وہ اپنے ٹرانس میں بولے جا رہا تھا۔ احمد اورنگزیب کو لگا جیسے موت نے ایک بار پھر اپنے پر پھیلا لیے ہوں۔ اب فجر معراج کو کون بچاتا؟ میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ اس بار رئیس اورنگزیب نہیں ہارے گا، اس بار جیت میری ہوگی، اس بار مجھے دھوکہ نہیں ملے گا، کیونکہ میرا سایہ اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور پلٹ کر احمد اورنگزیب کو دیکھا۔ میں اسے اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کا سوچے۔ کتنی بے رحمی تھی اس کے لہجے میں۔ احمد اورنگزیب کو اپنے پورے جسم میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ بس یہی بتانے آیا تھا، چلیں اب آپ سو جائیں۔ ان کی جانب واپس پلٹتے اس نے ایک بار پھر احمد اورنگزیب کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر لٹایا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی۔ وہ اسے دیکھے جا رہے تھے پر بولے کچھ نہیں، زبان پر لگا قفل نہیں توڑا، ورنہ رئیس اورنگزیب وہ راز جان جاتا جو تباہی لانے والا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جہاں خوف تھا وہیں رئیس کے لیے ترحم ابھرا جو اپنی زندگی ضائع کر رہا تھا۔
وہ اب ان پر کمفرٹر اڑا رہا تھا۔ ریموٹ اٹھا کر اے سی کا درجہ حرارت مزید بڑھا دیا تاکہ کمرے میں زیادہ ٹھنڈک نہ ہو۔ شب بخیر۔ وہ انہیں حیران پریشان چھوڑ کر پلٹ گیا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ احمد اورنگزیب صاحب منہ بھینچ کر رو پڑے۔ ان کے لب آپس میں پیوست تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کے حلق سے ذرا بھی آواز نکلے۔ اب نیند کہاں آنے والی تھی؟ تھوڑی دیر بعد رئیس بالائی منزل پر اپنے پرائیویٹ کمرے میں کھڑا تھا، منار کے پورٹریٹ کے عین سامنے۔ نیچے رکھے شیلف پر آج بلقیس بیگم کی فوٹو بھی رکھی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا دونوں ہاتھ کمر پر جمائے ہنس رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ نے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ منار جیسی دکھتی ہے۔ وہ بلقیس بیگم کی فوٹو کو دیکھتے استہزائیہ ہنسا۔ ہنس ہنس کر آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اب وہ منار کے پورٹریٹ کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہر جنم میں میری رہو گی منار۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ رئیس اورنگزیب کی زندگی کا یہ سب سے بڑا موڑ تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتا تھا، جو سالوں پہلے مر چکی تھی، وہی لڑکی ایک بار پھر سے اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اسے تو تھرل چاہیے تھا، پر یہاں تو کہانی ہی بدل چکی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری شدت اتنی گہری ہو جائے گی کہ کائنات مجھ پر یوں مہربان ہوگی۔ وہ آنکھوں کے نم گوشے لیے مسکرایا۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ منار لوٹ آئی تھی۔ پر دیکھنا یہ تھا کہ جسے وہ منار سمجھ رہا تھا، کیا واقعی وہ منار تھی یا پھر وہ اپنی پہچان لے کر پیدا ہوئی تھی۔ نسا جوزف کی یہ رات دنیا کی حسین ترین رات تھی۔ مسٹر جوزف کے ساتھ وہ شہر کے سب سے مہنگے اور عالی شان ہوٹل میں ڈنر کے لیے آئی تھی۔ دونوں باپ بیٹی سیاہ جوڑوں میں ملبوس تھے۔ مسٹر جوزف نے ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا جبکہ نسا جارجٹ کی لمبی فراک پہنے ہوئی تھی۔ سرخ بالوں میں کلپ لگائے انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ آج مسٹر جوزف اپنی بیٹی کو پرنسس ٹریٹمنٹ دے رہے تھے، جیسے دنیا میں نسا سے اہم ان کے لیے کوئی نہ ہو۔ تمہیں پسند آیا؟ اس کی آنکھوں کے جلتے جگنوؤں کو دیکھتے ہوئے مسٹر جوزف نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نسا اس بات میں سر ہلائے مسکرا دی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ جب نسا کانٹے چمچ واپس رکھ چکی تھی، مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ ولیم کو آج کل کیا ہو گیا ہے؟ یوں پوچھا جیسے کچھ جانتے نہ ہوں یا پہلے ساری خبریں نسا سے لیتے ہوں۔ نسا ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس سے ایسا بھی کوئی سوال ہوگا۔ اس نے ناسمجھی سے کندھے اچکا دیے۔ مسٹر جوزف نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور نازک پیندے والا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ گلاس واپس رکھتے ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ نسا انہیں ہی دیکھے گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ پاکستان گیا تھا؟ چھری کانٹے کی مدد سے سٹیک کا ٹکڑا کاٹ کر منہ میں رکھا۔ نظریں کھانے پر تھیں جبکہ دھیان نسا کی جانب۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہے تھے، البتہ جانتے تھے نسا کے چہرے کے رنگ کس تیزی سے بدل رہے تھے۔ نسا نے بے ساختہ تھوک نگلا۔ وہ ڈیڈ؟ الفاظ دم توڑ گئے۔ پل کے 1000ویں حصے میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں جانتا ہوں وہ گیا تھا، اور جب سے واپس آیا ہے اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ گئی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولتے گئے۔ گلاس وال سے باہر کئی فٹ نیچے نظر آتا ہے ڈمبرا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ نسا نے ان کی بات سن کر لب کچلے۔ ذہن میں عجیب سی کشمکش جاگ اٹھی۔ یہ راز ان بہن بھائیوں کا آپسی راز تھا، کسی کو بھی مسٹر جوزف سے ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے تم سب عزیز ہو، اور میں نہیں چاہتا ولیم اپنے ایڈونچر کے چکر میں ایسی کوئی غلطی کرے جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے۔ ایک نظر اٹھا کر نسا کو دیکھا اور نظریں دوبارہ پلیٹ پر جما دیں۔ وہ کس قدر نفاست سے سفید پلیٹ میں چھری کانٹا چلا رہے تھے۔ نسا نظریں نہیں ہٹا پائی۔ خیر، ابھی تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس نے جو بھی تماشا کیا، میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ نہ ہو۔ اگر تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے
تو ولیم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے بتاؤ کہ یہ تمہارا فیصلہ ہے، وہ اپنی ناک نہ گھسائے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ بات کے آخر میں مسکرا دیے، جبکہ نسا تو مسکرا بھی نہیں پائی، وہ انہیں دیکھتی رہی۔ 2-3 دن میں البرٹ کے گھر ڈنر ہے، مجھے امید ہے ولیم وہاں کوئی تماشا نہیں کرے گا۔ چھری کانٹے کو پلیٹ میں رکھ کر انہوں نے پلیٹ سرکا دی۔ مسکرا کر نسا کو دیکھا جس نے اپنی ذہنی کیفیت کو چھپاتے مسکرانے میں مسٹر جوزف کا ساتھ دیا۔ کچھ اور چاہیے میری پرنسس کو؟ میز پر رکھے طرح طرح کے لوازمات پر نظر ڈالتے انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ نسا نے مسکرا کر گردن نہ میں ہلا دی، رخ موڑ کر گلاس ونڈو سے باہر دیکھا۔ سیاہ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے بھلے لگ رہے تھے۔ کیا ہو اگر ولیم اور مسٹر جوزف کی جنگ ختم ہو جائے، سب کتنا اچھا ہو جائے نا۔ اب ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ مسٹر جوزف چمکتی آنکھیں لیے مسکرائے۔ نسا بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی، ذہن ابھی تک ولیم میں اٹکا تھا۔ کیا وہ یہ سب برداشت کر پائے گا؟ بالکل نہیں۔ شعور نے فوراً نفی کر دی۔ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ فی الوقت مسٹر جوزف اس کے دماغ کے ساتھ ہیرا پھیری کر چکے تھے، کیونکہ وہ ولیم کو واقعی بیمار سمجھ رہی تھی، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ولیم کے کسی کام میں اس کا ساتھ نہیں دے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی۔ مسجد قریب ہی تھی اور صحن میں سونے کی وجہ سے اسپیکر سے ابھرنے والے مؤذن کے اللہ اکبر پر اس کی آنکھ پٹ سے کھل گئی۔ تکیے کے نیچے موبائل اٹھا کر سب سے پہلے ای میل باکس کھولا اور پھر موبائل واپس پٹک دیا۔ رئیس، لکس اور اسٹائل کسی بھی کمپنی کی طرف سے کوئی میل نہیں تھی۔ کروٹ لے کر اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، پر نیند اڑ چکی تھی۔ جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب سونے کب دیتے ہیں؟ کہیں خیالوں کے سنگ ابھرنے والا ایک خیال ارسل کا بھی تھا۔ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر چکا تھا۔ اس کی ساری محبتیں کسی اور کے نام ہو چکی تھیں۔ دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، پر اگلے ہی پل اس کی باتیں یاد آئیں تو نفرت کی لہر رگو پے میں دوڑ گئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر چت لیٹ گئی۔ آسمان ابھی سیاہ تھا اور ستارے یوں ہی ٹمٹما رہے تھے۔ اماں کے بے جان وجود میں بھی حرکت ہوئی۔ وہ فجر کے وقت اٹھ جاتی تھیں۔ صبح کا وقت بہت ہی پرسکون اور خوشگوار تھا۔ وہ اپنے آسمان کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے کئی منصوبے بنا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے کس کمپنی کا پروپوزل قبول کرنا تھا، اسے کس کمپنی کو جوائن کرنا تھا، جہاں سے شروعات کرنی تھی، وہ سب اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی۔ پر اسے انتظار تینوں بڑی کمپنیوں کا تھا۔ اگر کوئی ایک بھی اسے نظر انداز کر دیتا تو فجر کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوتا۔ آدھا گھنٹہ وہ انہی سوچوں میں سرگرداں رہی۔ اماں اٹھ کر نماز کی تیاری میں مشغول ہو گئیں تو فجر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے آج نماز فجر ادا کی۔ یا اللہ، میں فجر کے وقت میں آپ کے در پر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے خواب مجھے جینے نہیں دیتے۔ یہ میرے لیے نائٹ میئرز ہیں، پر میں ان سے بھاگی نہیں، ان کو قبول کیا۔ میں نے محنت کی جتنی میں کر سکتی تھی۔ مجھے مایوس مت لوٹائیے گا۔ میں فجر میں راج کرنا چاہتی ہوں، میری مدد کریں۔ ہاتھ اٹھائے وہ دعائیں مانگتی، جانے کتنے عرصے بعد وہ یوں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی یہاں تک کہ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگیں۔ دن نکل آیا، نئی شروعات ہو چکی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے پورے گھر کی صفائی کی۔ اماں اسے کام کرتے دیکھے گئیں۔ کم بخت ماری کو سب آتا تھا، پر مجال ہے جو کر لے، کیونکہ اس کا سب آتا ہے پر کروں گی نہیں والا موڈ آن رہتا تھا۔ 10 بجے تک وہ اپنے کپڑے دھو کر الماری سیٹ کرنے، بھری دوپہر میں وہ یہ سب کام کر کے فری ہو چکی تھی۔ وہ اپنا ذہن بھٹکانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی کیونکہ اسے سٹریس ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب وہ واپس فون کی طرف لوٹی تو ای میل باکس کھولتے ہی اس کی خوبصورت آنکھیں پھیل گئیں۔ یوں لگا جیسے محبت رنگ لے آئی ہو۔ لکس کی طرف سے اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ فجر کا دل کیا وہ اچھلے کودے چیخے چلائے اور پوری دنیا کو بتائے کہ لکس جیسی بڑی کمپنی نے اسے خود بلایا تھا۔ وہ بار بار ای میل پڑھ رہی تھی جب اچانک فون بجنے لگا۔
فروا کا نام اسکرین پر چمکتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، وہ ہمیں سکڑ سی گئیں۔ یہ مجھے کیوں فون کر رہی ہے؟ فون بند ہوا، پھر سے بجنے لگا۔ اس بار فجر نے اٹھا لیا۔ ہیلو، ہائے فجر، کیسی ہو؟ فروا کی آواز میں چہک تھی، یقیناً اس کے خواب بھی تعبیر کی جانب قدم بڑھا چکے تھے۔ خیریت؟ الٹا سوال کیا۔ ہاں، وہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں؟ اس کی بات پر فجر کی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ زین سبحانی کی دوست سے ملنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور کیا پتہ اسی نے بلوایا ہو، کوئی نئی گیم کھیلی جا رہی ہو۔ وجہ؟ نہایت سرد لہجے میں وہ یک لفظی جواب دے رہی تھی۔ دوسری جانب فروا اس کے لہجے کی سختی اور سرد پن پر لمحہ بھر کو ساکت ہوئی، چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، وہ خود پر قابو پاتے بولی۔ وہ دل کی بری نہیں تھی اور فجر سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ ان کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، وہ چاہتی تو فجر کو بھاڑ میں بھیج کر آگے بڑھ جاتی، پر فجر کی ذرا سی لچک نے فروا سہیل کو مزید جھکا دیا تھا۔ ہاں کرو، میں سن رہی ہوں، پنکھے کے نیچے بیٹھتے اس نے کہا۔ میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا، گرمی اپنے جوبن پر ناچ رہی تھی۔ نہیں، ایسے نہیں، میں تم سے براہ راست ملنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گی۔ اس کے لہجے میں آس امید تھی۔ فجر کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں تمہارا بھروسہ کیوں کروں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ فروا کو افسوس ہوا کہ فجر اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، یہ اس نے خود گنوایا تھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہی کہوں گی کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں یہ بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ گرلز والا وعدہ۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ آخری بات پر فجر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی ابھری، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گی، میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، لنچ ساتھ کریں گے۔ وہ اس کا جواب سنے بنا فون بند کر چکی تھی۔ فجر نے ایک نظر اس کی بھیجی گئی لوکیشن دیکھی۔ وقت 1 بجے کا تھا۔ پھر اس نے گہرا سانس لے کر فون واپس رکھ دیا، اور پھر 1 بجے وہ فروا کے سامنے نرش ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ سرخ سفید عمارت والا یہ ریسٹورانٹ جوہر ٹاؤن میں موجود تھا۔ گلاس وال کے قریب رکھے میز کے گرد بیٹھیں وہ دونوں باہر چمکتی دھوپ کو دیکھ رہی تھیں۔ سڑک کے دوسرے کنارے شوکت خانم ہاسپٹل تھا، اور اس وقت وہاں گاڑیوں کا رش لگا ہوا تھا۔ باہر جتنی گرمی تھی، ریسٹورانٹ کے اندر اتنی ہی ٹھنڈک ذہن اور جسم کو سکون پہنچا رہی تھی۔ گلابی سوٹ کے اوپر سفید دوپٹہ لیے فجر چشمہ بالوں میں جمائے بیٹھی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے، پر لٹیں اچھل اچھل کر باہر نکل رہی تھیں، جبکہ دوسری جانب فروا بیگی پینٹ کے ساتھ زرد رنگ کی لمبی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ سکارف گلے میں تھا اور بال اس کے بھی بندھے ہوئے تھے۔ فریش لائم کے 2 گلاس ان کے سامنے رکھے تھے۔ فجر نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اب بتاؤ، کیوں ملنا چاہتی تھیں تم؟ وہ مدعے کی بات پر آئی۔ فروا اکیلی تھی اور یہیں آس پاس ہی رہتی تھی۔ تمہیں کس کس کمپنی سے آفر آئی ہے؟ فروا نے گلاس نہیں اٹھایا، وہ کافی سنجیدہ تھی۔ اٹس پرسنل، وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ فروا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، پر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دی۔ مجھے رئیس گروپ، لکس اور اسٹائل تینوں سے آفر آ چکی ہے، اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے بتا دیا۔ فجر کا دل سینے میں ہی دھڑک اٹھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، فجر مسکرائی۔ بیراب ان کے میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو فروا نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میں چاہتی ہوں تم میری رہنمائی کرو کہ مجھے کسے چننا چاہیے۔ شاشلک کا باؤل فجر کی جانب کھسکاتے اس نے سکون سے کہا۔ فجر کو حیرت ہوئی، آخر وہ اس سے مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ 2 اکیلی لڑکیاں باقیوں کی نسبت اپنے مستقبل کو لے کر سنجیدہ تھیں۔ جس ہال میں وہ بیٹھی تھیں، یہاں چند میزیں مزید لگی تھیں، اور پھر درمیان میں ایک شیلف رکھی تھی، جس کے دوسری جانب فیملی ایریا تھا۔ زیادہ تر کپل وہیں بیٹھے تھے۔ ریسٹورانٹ کا ماحول ایستھیٹک اور قدرے پرسکون تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے ضرورت ہے، کیونکہ مارکس چاہے میرے تم سے زیادہ ہوں، پر تخلیقی صلاحیت تمہارے پاس مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔
وہ پلیٹ میں ویجیٹیبل رائس نکالتے خوش دلی سے مسکرائی۔ یہ تعریف تھی، اور اس تعریف میں کہیں بھی خوشامد نہیں تھی۔ فجر اسے حیرانی سے دیکھے گئی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پلیٹ فجر کے سامنے رکھتے وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ فجر بھی اب اپنے خول سے کچھ باہر نکل آئی تھی۔ اچھے سے لپٹے ہوئے چھری کانٹے اٹھاتے اس کی نظر چھری پر جم گئی۔ چمچماتی ہوئی یہ چھری بہت خوبصورت تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھے گئی، پھر ایک جانب رکھ کر چمچ اٹھا لیا۔ اسے چاول کھانے تھے۔ رئیس جولرز میں کام کرنا میرا سالوں سے خواب رہا ہے۔ رئیس جولری کا مقابلہ پاکستان کا کوئی اور برانڈ نہیں کر سکتا۔ وہاں سے انٹرویو کی آفر آنا یقیناً اپنے خوابوں کو پورا ہوتے دیکھنا ہے۔ چمچ کو چاولوں سے بھرتے اس نے منہ میں ڈالا۔ وہ فجر کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ فجر اسی کی جانب متوجہ تھی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اپنی پلیٹ میں چمچ چلاتے اس بار فجر نے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں تم کسے چنو گی۔ فجر کے لب اوہ کے انداز میں واہ ہوئے۔ میرا جھکاؤ کاسٹیوم ڈیزائننگ کی طرف زیادہ ہے۔ رئیس ٹیکسٹائل کا ایک نام ہے۔ فروا نے لقمہ دیا۔ میں نے کاسٹیومز کی بات کی ہے۔ فجر نے کاسٹیوم پر زور دیا۔ سنا ہے رئیس گروپ چند سالوں میں اس لائن میں بھی آ رہا ہے۔ آنے والا وقت کس نے دیکھا ہے؟ یعنی تم رئیس جوائن نہیں کرو گی؟ فروا کو افسوس ہوا۔ پرجوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ فجر نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنے پلانز فروا کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میری خواہش تھی ہم دونوں ایک ہی کمپنی جوائن کریں۔ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے جولری ڈیزائننگ میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کی گفتگو تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا؟ فجر کا ہاتھ چمچ سمیت ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دوست؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ فجر نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ اب تو بنا سکتی ہو نا؟ فروا نے سوال داغا۔ نہیں، یک لفظی جواب دے کر اس نے چمچ واپس رکھ دیا۔ فروا نے اس کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کیوں؟ فجر نے گہرا سانس لیا اور پھر فروا کی جانب دیکھتے کہنا شروع کیا۔ کیونکہ میں دوستی نہیں نبھا سکتی۔ تم مجھ سے دوستی کرو گی اور پھر مجھ سے امیدیں باندھو گی۔ میں امیدوں پر پورا نہیں اتروں گی۔ تم مجھ سے مشورے مانگو گی اور میں غلط مشورہ دوں گی۔ تم مجھ سے اچھائی کی امید رکھو گی جبکہ میں برائی ہی دکھاؤں گی۔ تم مجھ سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کرو گی پر میں نہیں کروں گی۔ میں لوگوں کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی فروا۔ میرے لیے میری ذات بہت اہم ہے۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری فیوریٹ مووی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ تمہاری پسند کا کھانا بھی نہیں کھا پاؤں گی۔ تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتی۔ مجھ سے دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنے لیے بنی ہوں۔ کرسی سے ٹیک لگائے اس نے کندھے اچکائے۔ فروا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اتنی صاف گوئی کی امید اسے نہیں تھی۔ دونوں کے درمیان ایسی بھیانک سی خاموشی چھا گئی۔ پھر فروا بے اختیار ہنس دی۔ تم بہت عجیب ہو، اس نے تبصرہ کیا۔ میں ایسی ہی ہوں۔ اس نے پھر سے شانے اچکا دیے۔ فروا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی پتلیاں چمکتی ہوئی تھیں، پر فروا فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس کی آنکھیں کس رنگ کی تھیں۔ ہم کلاس فیلو ہی ٹھیک ہیں۔ اگلے پل وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ویسے تم اتنی بری نہیں ہو جتنا خود کو دکھاتی ہو۔ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ 4 سالوں سے فجر معراج اس کے لیے ایک مسٹری تھی اور فروا سہیل آج یہ جان لینا چاہتی تھی۔ لوگ جب آپ میں اچھائی دیکھتے ہیں تو اچھائی کی امید رکھتے ہیں، جبکہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس بار فروا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا آج اپنے گروپ کے ساتھ رئیس میں انٹرویو ہے۔ مجھے امید ہے میں سلیکٹ ہو جاؤں گی۔ وہ پھر بھی اپنی باتیں شیئر کرنے سے نہیں رکی۔ تم ہو جاؤ گی۔ فجر کو پورا یقین تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد فجر نے اپنے لیے ٹیکسی بک کی۔ 2:30 بجے اس کا بھی لکس میں انٹرویو تھا۔ اس نے یہ بات فروا کو نہیں بتائی۔ 2 بج چکے تھے اور اب اسے نکلنا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی ٹیکسی ریسٹورانٹ کے باہر آ کر رکی، فجر اپنا بیگ پکڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اپنا آدھا بل وہ رکھ چکی تھی۔ فروا کو افسوس ہوا، پر وہ فجر سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس کے بلانے پر آ گئی تھی، اتنا کافی تھا۔ ایک بات کہوں؟ وہ جانے کے لیے پلٹی تو عقب سے ابھرنے والی آواز پر رک گئی۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جن کے لیے ہم اپنے سبھی اصول بھول جاتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی آئے گی، تم بھی اپنا نو فرینڈ والا اصول توڑ دو گی۔ فجر نے اس کی بات سنی اور پھر سر کو خم دیا۔ میرے ٹائپ کی کوئی لڑکی مجھے آج تک ملی نہیں، اور فجر اپنے اصول نہیں بدلتی۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹشو میں لپٹی وہ خوبصورت سی چھری تھی جسے کچھ دیر پہلے وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی کٹلری سے یہ چھری بہت پسند آئی ہے، کیا میں اسے رکھ سکتی ہوں؟ کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر حیرت تو فروا کو بھی ہوئی۔ سبھی ویٹرز کے درمیان کھسر پھسر سی شروع ہو گئی۔ مینیجر کو بلایا گیا۔ جی میڈم بتائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ چھری چاہیے۔ چھری والا ہاتھ آگے کیا۔ مینیجر کے چہرے پر حیرت ابھری۔ لیکن میڈم، منع مت کیجیے گا، مجھے بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں۔ میں اس کی قیمت ادا نہیں کروں گی کیونکہ میرے لیے یہ بیش قیمتی ہے، پر ہاں، میں بہت جلد ایک بڑی ڈیزائنر بننے والی ہوں۔ پھر میں یہاں وزٹ کروں گی اور آپ کے ریسٹورانٹ کو اچھے ریویوز دوں گی۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ مینیجر نے اس کی بات سنی اور پھر ہنس دیا۔ گردن موڑ کر ایک نظر فروا پر ڈالی۔ فروا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، تو ریسٹورانٹ فروا کے کسی جاننے والے کا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ رکھ لیں۔ مینیجر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے کہا تو فجر شکریہ ادا کرتی چھری بیگ میں ڈالتی باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھی لکس کی جانب رواں تھی، سوچوں میں سرگرداں تھی۔ صفدر نے آنے سے انکار کر دیا تھا، وہ لکس جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فروا کی باتوں کو سوچ ہی رہی تھی کہ فون تھر تھرانے لگا۔ مراد عالم کا نام دیکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا وہ آفر کے لیے فون کر رہا تھا؟ دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ لہجے کو حد درجہ نارمل رکھا گیا۔